الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولانا اس کی آواز بڑھائیے تھوڑا سا. معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز دوست اور بزرگوں، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار تاجدار مدینہ
سبز گمت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت کا درد عطا فرما کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، انسان کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے رفتہ رفتہ زمانہ در زمانہ جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تعالیٰ نبیوں کو دنیا میں مبعوث کرتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیج کر امت کو بتلانا چاہا، انسانوں کو بتلانا چاہا کہ کوئی دنیا کے اندر عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کے سامنے سر جھکانے لائق نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ جیسی جیسی ضرورت پڑتی چلی گئی، اللہ تعالی نبیوں کو دنیا میں بھیجتا چلا گیا، لیکن یاد رکھو اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالی یہ زمین کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو، تمام کو توڑ پھوڑ کر فنا کرنے کی تیاریوں میں لگا ہے۔ اب تم کہو گے کہ اللہ کی بات تم کیسے جانتے ہو؟ وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے جب دنیا کے اندر حالات بگڑ جائے، دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائے، ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا پیاسا بن جائے، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، مارا ماری، گالی گلوچ، تمام چیزیں، یہ سب بگاڑ دنیا میں زمینوں میں عام ہو جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب 4 چیزیں عام ہو جائے زمین پر تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو جھنجھوڑنا شروع کر دے گا۔ اذا کثرت الکذب، جب جھوٹ بولنا فیشن بن جائے گا۔ بولو آج ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو زور سے۔ جھوٹ عام ہے اور جھوٹ بولنا ایک فیشن سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا فخر سمجھا جاتا ہے، جس کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ بہت ہوشیار آدمی ہیں کہ بھئی جھوٹ بول کر کیا ہو گیا، تو فرار ہو گیا۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم جھوٹ بولو گے اللہ کی پھٹکار ہے تمہارے اوپر۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں جھوٹ بولو، استاد کے سامنے جھوٹ بول دیا، بخار تھا نہیں، پیٹ میں درد تھا نہیں،
اور سیٹ کے سامنے درد تھا نہیں، اور ہم نے کہا مولانا میرا پیٹ بہت درد کر رہا ہے، میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ تم استاد کو بیوقوف بنا سکتے ہو، استاد کے سامنے جھوٹ بول سکتے ہو، نوکر مالک کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ تو تمہاری دل کی بھیٹ کو بھی بولو جاننے والا ہے۔ جھوٹ جب زمین پر عام ہو جائے، اور آج کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس پر تفصیلی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ آج کسی کو فون کر کر پوچھو کہ بھائی کہاں ہے تو، ہوگا بھاگل 4 رستہ، اور بتائے گا میں پال میں بیٹھا ہوں، اور پال کے اندر بیٹھا ہے، اور پوچھا جائے گا بھائی تجھے ملنے کے لیے جگہ بتائی تھی، اب تو کہاں ہے؟ کہا میں بھاگل 4 رستہ کے ٹاور پہ جھاپا بازار میں جانے کا جو راستہ ہے نا، بالکل ٹاور کے پاس کھڑا ہوں۔ حالانکہ ہوگا کہاں بولو زور سے؟ مسجد میں بیٹھا ہوگا۔ مسجد میں بھی بیٹھ کر آدمی سینہ چوڑا کر کے جھوٹ آرام سے بول دیتا، حالانکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہم نے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے بولو بھائی؟ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی کیا ہے بولو بھائی؟ پھٹکار ہے۔ جب زمین پر جھوٹ بولنا عام ہو جائے، اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر، جب شراب اور جگار عام ہو جائے، یہ بھی مسلمانوں زمینوں پر بڑھ جائے گا گناہ۔ اب تم کہیں گے مولانا ہم کہاں شراب پیتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کہاں جگار کھیلنے جاتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی ہے۔ تو جاؤ، لوڈو کون کھیلتا ہے موبائلوں پر؟ پب جی کون کھیلتا ہے؟ ڈرگس اور سفید پاؤڈر کا ناک میں سگن لے کر نشہ کون کھینچتا ہے؟ سبھی واقف ہے۔ اچھے اچھے گھرانے کے لوگ برقع پہن پہن کر نشہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ چیزیں راندیر، صورت، یہ چیزیں عام ہو چکی ہے۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر یہ 4 چیزیں عام ہو جائے، اذا کثرت الکذب والخمر، نشے والی چیز، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے شراب کو پیا جائے گا، لیکن شراب کے نام کو وہ لوگ بدل بدل کر اس کو بیئر کر دیں گے، اس کا فیور بدل دیں گے، اس کا وہ فیور بنا دیں گے۔ یہ تو یہ فیور ہے، حقہ پیتے ہیں مول صاحب، یہ فیور کا ہے، یہ کوئی جائز بولے گناہ تو نہیں ہے، لیکن مکروہ تو ہے نا۔ کیا ہے بولو زور سے؟ آج اچھے اچھے لوگوں پیتے مول صاحب، حقو چھے پی لیوا دیو، پوئناو چھے، اللہ گجراتی تو ہمج پڑے نا، الحمدللہ۔ آج حقہ عام ہو گیا ہے، کبیر، سگریٹ، نشے والی چیز۔ اس لئے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ کہاں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کہاں فرض ہے، کہاں واجب ہے اور کہاں مستحب ہے۔ اور آپ نے ویمل کا وہ اندر پیپر بنایا، اس کے پرے کے اندر تم نے ویمل بنایا، اس پر سے میرات ڈالی اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کر منہ میں ڈالا، یہ حرام ہے۔ وہاں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے بولو زور سے؟ حرام۔ نشے والی چیزوں کو عام کر دیے جائے گی زمان پر۔ دیکھو قیامت سے پہلے پہلے کیا ہو رہا ہے، اور اس کے نام کو بدل بدل کر پیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے 1442 سال 43 سال پہلے فرمایا، آج بولو بھائی یہ چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جاؤ دمبر میں، واپی دمن میں جاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک ہی شراب ہے لیکن اس کے بولو بھائی ہزاروں نام ہے۔ جیسے مرغی آج کل کی دیسی بوائلر جو مرغی ہے، اس کی مرغی تو ایک ہی ہے، بولو نام ہے کتنے ہیں؟ ہزاروں نام ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا نام ہوگا اس کا۔ وہ بیچاری خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا یہ نہ کٹنے کے بعد میرے اتنے سارے نام رکھے جائیں گے۔ ایسے ہی شراب کے نام بھی عام ہو گئے۔ شراب کے نام کو بدل بدل کر
اسٹائل کو بدل بدل کر، فیور کو بدل بدل کر پیا جائے گا، اور یہ سمجھے گا کہ ہم تو بھائی شراب تھوڑی پی رہے ہیں، ہم تو فیور لے رہے ہیں، ڈرنکس لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں۔ نام کو بدل بدل کر شیطان تمہارے دلوں پر حملہ کرے گا، تمہارے ذہنوں پر حملہ کرے گا۔ والخمر والمیسر، جگار، سٹہ بازی عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اور اخیر میں فرمایا وَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ، پھر چوتھی چیز ہے زینا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب یہ چار چیزیں عام ہو جائے، اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر والزنا، زنا کاری زمین پر بڑھ جائے۔ آج سگا باپ سگی بیٹی سے زنا کر رہا، اخباروں میں نہیں پڑھ رہا، بھائی بہن محبت کی ادائیں وہاں پر استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو قرآن میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ جب بچہ 6 برس کا ہو جائے تو اس کی بہن کے ساتھ بھی نہ سلائے، ایک لحاف میں ایک کمبل میں بھی نہ سلائے۔ بولو بھائی ہمیں تعلیم دی ہے کہ نہیں؟ لے ہم تو اسٹیٹس والے لوگ ہیں نا بھائی، نئے زمانے کے لوگ ہیں۔ مولانا وہ زمانہ الگ تھا اور یہ زمانہ الگ ہے، تو یہ سب بگاڑ اندر آ رہا ہے۔ لیٹسٹ زمانے کے لوگ تو لیٹسٹ گناہ بھی آئے، لیٹسٹ فتنے بھی آئے، اور لیٹسٹ بلائیں بھی آئی، اور لیٹسٹ بولو بھائی مصیبتیں بھی آئی۔ کرونا جیسی مصیبت کوئی جانتا تھا؟ اٹیک جیسی کوئی چیز جانتا تھا؟ کینسر کوئی جانتا تھا؟ بتاؤ، ہمارے بوڑھے حضرات ہیں، انہوں نے زمانے میں کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ کوئی آدمی اٹیک سے مر گیا۔ سنا بھائی؟ جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں جو 70 سال 80 سال کے ہیں، ان کو جا کر پوچھو کہ آپ جب جوانی میں کے عالم میں تھے تو کبھی اٹیک سنا تھا؟ کینسر سنا تھا؟ ارے جیسی جیسی ہمارے اندر بگاڑ آتا چلا گیا، ایسے لیٹسٹ بولو بھائی بیماریاں ہمارے اندر آتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ 4 چیزیں زمین پر پھیل جائے، اذا کثرت الکذب والخمر والمیسر والزنا، جب یہ 4 چیزیں عام ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ، سب سے پہلے سونامی آئی تھی مسلمانوں 2004 میں، سب بھول گئے۔ 2006 میں سورج کے اندر پانی آیا، سب بھول گئے۔ اس کے وقت سے لے کر ابھی تک لگاتار زمین میں زلزلے شروع ہے، زلزلے آ رہے ہیں۔ یہی قرآن میں بھی ہے کہ جب اللہ دنیا کو، دیکھو ایک لفظ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو اب توڑ پھوڑنے والا ہے، یہ چیز سمجھانے کے لیے میں قرآن میں بھی لے گیا، حدیث میں بھی لے گیا، اب واپس میں قرآن میں لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ زمینوں میں یہ چیزیں عام ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ یہ زمین کو اور آسمانوں کو توڑنے کا ارادہ کر لے گا، اس سے پہلے زلزلے زمین میں ڈالے گا۔ اٹھاؤ پارہ نمبر 30، اٹھاؤ سورہ فجر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، دکن دکا، زمین میں جھٹکے پہ سے جھٹکا، جھٹکے پہ سے جھٹکا۔ آپ کو یہ مسجد کو شہید کرنا ہو تو بولو بھائی دھکا مارو گے تو ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ مسلمانوں مشینریوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ زمین کو کمزور کرنے کا محتاج نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ اس دیوار کو توڑنا ہو تو اس کو پہلے ہتھوڑے مارنے پڑیں گے، ہتھوڑے مار کر اس کو توڑنا کمزور کرنا پڑے گا، پھر جا کر جسی بھی لا کر بولو اس کو اس کے فاؤنڈیشن سے کھچنا پڑے گا۔ اللہ بھی فرماتا ہے قیامت سے پہلے پہلے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو میں ہلا ہلا کر کمزور کر دوں گا، اور جب کمزور ہو جائے گی، حالات دنیا میں بگڑ جائیں گے،
پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ آنکھ کے پلکارے کے اندر تمام چیزوں کو لپٹ کر پھینک دے گا. اللہ قرآن میں یہ چیزیں، میں اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں. قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. او انسان تو کاش میں دیکھ. اللہ عبرت دیتا ہے، سبق دیتا ہے، ایگزامپل دیتا ہے. تیرے لیے سبق ہے کہ تو کاش میں دیکھ، تو یہ مت دیکھ کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میری داڑھی کتنی بڑھ گئی ہے. کاش میں دیکھ تیرے آنکھ کے پلکارے میں کتنی دیر لگتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے بولو بھائی؟ ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات کو سوتے اس وقت کتنی مرتبہ اس آنکھ کو بند کھول کرتے ہیں. کبھی گنا ہے ہم نے، میں نے اور آپ نے؟ نہیں. اور اللہ اس کو کھڑا کر دے، پھر تمہاری آنکھ کی کون حفاظت کرنے والا؟ یہ جو دھول مٹی جو تمہاری آنکھ کے حفاظت کے لیے اللہ نے دو پر رکھے ہیں جو بار بار یوں ہوتے رہتے ہیں کہ دنیا کا غبار، دنیا کی مٹی تو یہ آنکھ کو بولو نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، یہ آنکھ کے پلکارے میں کتنی دیر لگتی ہے. اللہ کو پہچانو. تمہارا اللہ کون ہے؟ جو اول سے ہے، جو آخر ہے، جو ابھی ہے، آئندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے مدد چاہو، اس کے سامنے مدد مانگو. وہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ بولو زور سے، اللہ ہے. آج میں نے اور آپ نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہے. مولانا پیسہ ہوگا تو کام ہوگا. پیسہ اسباب ہے، میں منع نہیں کر رہا، پیسہ اسباب ہے. کہتے ہیں نا کہ مولانا پیسے کے بغیر بولو بھائی کچھ ہوتا نہیں ہے. کل میں اجتماع میں تھا، تینوں دن فری تھا تو میں اجتماع میں چلا گیا. تو ایک لفظ مولانا فرید صاحب نے کہا کہ دیکھو خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی ختم نہیں ہوتی. اتنا جامع لفظ ہے. سنو، خواہشیں، تمنائیں تو بولو بادشاہ کی بھی بولو بھائی پوری ہوتی. کوئی نہ کوئی خواہش رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ ملک حاصل کرنا ہے، اس میں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اس کی موت آ جاتی ہے. کبھی بادشاہوں کی اس زمین پر دنیا میں کبھی بادشاہوں کی بھی بولو زور سے تمنا پوری ہوتی نہیں ہے. اور کبھی فقیر کی حاجت کو بھی اللہ تعالیٰ بولو بھائی باقی رکھتا. دیکھو معمولی لفظ ہے. کبھی بادشاہوں کی بولو زور سے تمنا پوری ہوتی نہیں ہے، اور کبھی فقیر کی بولو بھائی خواہش باقی رہتی نہیں ہے. اس کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی چاہیے، اس کو اوٹلا چاہیے، بس. اللہ تعالیٰ اس کو روٹی کہیں سے بھی کھلا دیتا ہے اور اوٹلا. اس لیے ہمارے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ دیکھو بھائی روٹلا کوئی بھی دے دے گا، اوٹلا کوئی نہیں دے گا. گھر میں کوئی نہیں رکھے گا. روٹلا سمجھتے ہو؟ جوار کا جو باجرہ کے روٹے آتے تھے نا، وہ کوئی بھی کھلا دیتا تھا. اس لیے ہمارے بوڑھے حضرات یہ کہوت چلتی تھی کہ بھائی اوٹلو کوئی نہیں آپ پہ، روٹلو بڈا آپ ہی دے ہے. یہ گجراتی میں کہوت. فقیر کی بھی اللہ تمنا پوری کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ بھائی جھولا لے کے چل بسیں گے، ہم تو فقیر آدمی ہیں. سمجھ جاؤ کہاں لے گیا یہ بات کو میں، دلی تک لے گیا یہ بات کو میں. اس لیے عزیزو میرے پیارو، دنیا ایک میرے لیے اور آپ کے لیے کھیتی ہے، میرے اور آپ کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی جگہ ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی جگہ ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے ایک دوسرے کے ہیلپ کرنے کی بولو بھائی مدد کرنے کی جگہ ہے. عزیزوں میرے پیارو، جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، کل موت کا جھٹکا آئے گا. یہ دنیا میرے اور آپ کے ساتھ آئے گی؟ کسی کے ساتھ نہیں آئی. چاہے بادشاہ ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے بڑے بزرگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، موت کے جھٹکے پر وہ لات مار کر قبرستان چھوڑ دیتی ہے. پھر کہتے ہیں تو جانے
اور تیرا اللہ جانے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے اتنی ساری تشریح کی ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھو زمانے میں بگاڑ آتا تھا پچھلے زمانے میں، تو اللہ نے بولو بھائی نبی بھیجتے چلے گئے، بھیجتے چلے گئے، بھیجتے چلے گئے، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی کا دعویٰ کرے، کوئی شکیل بن حنیف بن کر آئے یا کوئی بن کر آئے، وہ ایک نمبر کا کذاب اور بولو بھائی جھوٹا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں یہ بیان مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں یہ سورت سے لے کر انکلیشور تک، میرا گاؤں پیرامن ہے، سورت سے لے کر اون پاٹیے سے لے کر، یہ سب کان کھول کر سنو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک سندیسہ ہے، میرے اور آپ کے لیے مسلمانوں ایک ایگزامپل ہے۔ سورت سے اون پاٹیے سے لے کر انکلیشور کی JIDC تک 2500 مسلمانوں نے شکیل بن حنیف پر ہاتھ دے کر ایمان چھوڑ دیا۔ کان کھول کر سن لو، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کو ایک میدان دیا ہے ملک شام، دمشق کی جامع مسجد کے پورب کے مینارے پر اتارے جائیں گے، اور کب اتارے جائیں گے میں اور آپ جانتے ہیں بولو بھائی؟ نہیں، اللہ نے ایک چیپٹر دیا ہے، ایک میدان دیا ہے ان کو، وہ آئیں گے، وہاں سے کانا دجال کو ختم کریں گے، یاجوج ماجوج کو ختم کریں گے۔ اور یاجوج ماجوج مسلمانوں دنیا میں ہیں، یہ یہودی لوگ ہیں، وہ کیا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں وہ بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ یہ کرونا کا مطلب کیا ہے میں آپ جانتے ہیں؟ کرونا کا مطلب کہ آؤ آؤ، وہ حضرت عیسیٰ کو بلا رہے ہیں اس طرح۔ یہ سب یہودیوں کی چال ہے، اور ہم کہتے ہیں مول صاحب بنگلو، مارکیٹ، بینک بیلنس، ارے کرو، کوئی منع نہیں کر رہا، حلال طریقے سے بنگلہ بناؤ، اچھی گاڑی لو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، بولو قرآن و حدیث شریعت آپ کو منع کرے گی؟ یہاں مولانا لوگ بیٹھے ہیں، مفتی لوگ بھی بیٹھے، پوچھ لو ان کو، منع نہیں کرے گی، لیکن ساتھ میں دینداری بھی پیدا کرو کہ کون سا راستہ میرے لیے اچھا ہے اور کون سا راستہ میرے لیے غلط ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہلوایا، ہر نماز کی ہر رکعت میں کہلوایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ اس راستے سے میری حفاظت فرما جس راستے پر تیرا غضب اور تیری پکڑ اور تیری ناراضگی والا راستہ ہو۔ عزیزو میرے پیارو، اللہ کے لیے میں جولی پھیلا کر میں اپنے بھائیوں سے ایک بھیک مانگنے آیا ہوں، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ میں دنیا پڑھانے سے منع نہیں کرتا، انگلش میڈیم پڑھانے سے منع نہیں کرتا، اس کو حافظ بنانے کا نہیں کہتا، عالم بنانے کا نہیں کہتا۔ ہاں اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا، بنا دے گا۔ حافظ بنانا اللہ کے ہاتھ میں، عالم بنانا، علم دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ چاہے بندہ جتنی بھی کوشش کر لے، عالم نہیں بن سکتا، حافظ نہیں بن سکتا۔ میں آپ کو مثال دوں، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اتنے ذہین تھے
کوئی چیز پڑھ لیتے تھے 50 سال تک نہیں بھولتے تھے. کتنے سال تک؟ درس مشکات میں لکھا ہے 15ویں یا 16ویں صفحے پر لکھا ہے کہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نالج، ایسا ذہن اور ایسا پاور میموری دیا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی چیز پڑھ لیتے تھے 50 سال تک نہیں بھولتے تھے. لیکن بتایا وہ حافظ قرآن، بولو حافظ قرآن نہیں تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے میموری کا کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل. میں مسلمانوں میں کتنی جگہ تھوڑا جذبات میں آ جاتا ہوں، درد دل کے دکھڑے کے ساتھ میں بولتا ہوں. تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ 20-25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ یہ میرے بول کو سچ نہ کرے، اور بس دعا بھی کرتا ہوں. 20 یہی ماحول رہا، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جو یہی ماحول رہا 20-25 سال کے بعد سورت میں، راندیر میں، گجرات میں کوئی عالم اور کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا. کیوں؟ مولانا عالم بنا کے کیا کریں گے؟ 5,000 تنخواہ ہے، 10,000 تنخواہ ہے، اس سے تھوڑا ہمارا ہوتا. ارے بولو ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ وکیل بناؤ، لوئر بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، لیکن انسان نہیں بناتے ہم لوگ، سچا مسلمان نہیں بناتے. دین پڑھاؤ. مسلمانوں میں عالم بنانا نہیں کہہ رہا، ہاں اس کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوگا بنا دے گا اللہ، اس کی چاہت ہوگی، اس کی محنت ہوگی تو حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا، قاری بھی بنے گا، مفتی بھی بنے گا، شیخ الحدیث بھی بنے گا. لیکن وہی عالم کے پاس علم ہونے کے بعد اس کے زبان کے بول کروے ہوں گے، وہ عالم فائدہ بولو امت کو پہنچا نہیں پائے. ایک سادہ عالمی، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، لیکن بول میٹھے ہیں، تمہاری زبان میں مٹھاس ہے، اس لیے قرآن پر ہونا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے شروع کیا ہے، من الجنتی والناس پر ختم کیا ہے، اس کے بیچوں بیچ اللہ ایک لفظ لایا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. سورہ کہف، لطیف، اللہ مہربان. آج سب عالم پڑے پڑے ہیں، سب وکیل بنے پڑے ہوئے ہیں، سب لوئر پڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن آج دل الا ماشاءاللہ کو ہی رکھتا ہے، زبان کرک. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کو پسند نہیں سختی زبان میں، اللہ کو پسند نہیں سختی زبان میں، اسی لیے تو نہیں رکھی ہڈی زبان میں. دیکھو ہر عضو میں ہڈی ہے، ناک میں دیکھو تو بھی نرم ہڈی ہے، کان میں دیکھو تو بھی نرم ہڈی ہے، انگلیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی اسپرنگ اور ایسی ہڈیاں رکھی ہے، مڑتی بھی ہے اور سیدھی بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک زبان ایسی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ اس کو سنبھال کے رکھنا. سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے. زبان آج ہم کتنوں کے دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں. بیٹا باپ کا، شوہر بیوی کا، چچے بھتیجے کے اندر دشمنیاں، باپ بیٹے کے اندر دشمنیاں، بھائی بھائی میں دشمنیاں. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، دنیا سے کوئی لے کے نہیں جاتا ہے، اس کے لیے مت لڑو. جس کے لیے لڑنا ہو پہلی صف کے لیے لڑو. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یہ 3 چیزوں کا ثواب اللہ ظاہر کر دیتا. انسان تلواروں سے جنگ کرتا کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں گا. اذان دینے کا کیا ثواب ہے؟ بولو زور سے. نہیں پتا چل جائے اذان کے لیے لڑتے. اس لیے عزیزو میرے پیارو، اپنے دین پر لاؤ. آج ہم مسلمانوں، کیا بتاؤں میں اپنے آپ کو، ہم مسلمان تو ہے، لیکن اسی مسلمان کو پوچھا جائے تیرے نبی دنیا میں کتنے سال رہے تھے، تیرے نبی کے کتنے لڑکے تھے، تیرے نبی کی لڑکیاں کتنی ہیں،
تیرے نبی نے کتنی شادی کی تھی، 3 طلاق کیا ہے، بے پردگی کیا ہے، آج پردے پر کیوں انگلیاں اٹھی چلے جاتی ہے؟ آج عزیزو میرے پیارو، اپنا دین پڑھو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ اب تو گجراتی میں بھی آ گیا، پہلے عربی بھاشا مسلمانوں عام تھی، پہلے عربی بھاشا عام تھی، لینگویج عام تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ قبر میں نور کرے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، سب سے پہلے قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ، سب سے پہلی تفسیر مسلمانوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی میں کی۔ تمام علماء مخالفت کر رہے تھے کہ آپ عربی اللہ کا کلام کو آپ کہاں لا رہے؟ بولو بھائی، فارسی میں لا رہے۔ قرآن سمجھنے کی چیز ہے، نہ کہ پڑھنے کی۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، لیکن پڑھ رہے ہیں، لیکن میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ اس کے بندے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں کہ میں اور آپ یہاں مولانا حافظ عبدالغفور صاحب کے مدرسے میں آپ ڈیوٹی کرنے کے لیے آئیں گے، پڑھانے کے لیے آئیں گے، تو آپ کو پہلے وہ سمجھا دیں گے کہ دیکھو بھائی ہمارے مدرسے کا یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کے اوپر آپ پورے اتریں گے تو ہم آپ کو بولو یہاں رکھیں گے، اور آپ اس ضابطے پر، ہماری بتائی ہوئی شرطوں پر آپ پورے نہیں اتر پاتے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کو دنیا میں صرف بھیجا نہیں ہے، ساتھ میں بولو بھائی کیا لے کے بھیجا ہے؟ ایک واشنگ مشین والا، ایک آہوجہ کمپنی والا، ایک چھوٹا سا مشین بنانے والا، مشین چائنا مشین جو مونچھ نکالتے ہیں سب کے پاس ہوگی، وہ مشین والا بھی چھوٹی کتاب ساتھ میں دیتا ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو کس طرح آپ چارج میں رکھے تو کتنا چارج میں رکھنا ہے۔ آپ اس سے زیادہ چارج میں رکھو گے، ہو سکتا ہے آپ کی مشین کی بیٹری پھل جائے گی، پھٹ جائے گی، اور آپ کا مشین بولو کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا تو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ ساتھ میں کچھ لے کے نہیں بھیجا ہے؟ بولو بھائی قرآن لے کر بھیجا ہے کہ یہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، علماء کے پاس بیٹھو، پھر اپنی زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاؤ گے۔ آج مسلمانوں، میں آپ اپنی بات میں یہی ختم کرتا ہوں، آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ خود بھی دین سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ میں اسکول پڑھانے کا منع نہیں کر رہا، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان اولادوں پر محنت نہ کی تو ان اولادوں کو ایمان چھوڑنے پر مسلمانوں کوئی مشکل بولو ہوگی نہیں، فوراً ایمان چھوڑ دیں گے۔ حالات ایسے بن رہے ہیں، اس لیے میں نے قرآن اور حدیث سے پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب نبیوں والی محنت، دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے۔ قرآن اور حدیثوں کو سمجھا، خود بھی سمجھے اور بولو بھائی لوگوں کو بھی سمجھا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ صرف قاری صاحب کی نہیں ہے، صرف حافظ عبدالغفور صاحب کی نہیں ہے، صرف جو پڑھانے والے مدرس ہے اس کی نہیں ہے، ساتھ میں ماں باپ کی بھی ہے، ساتھ میں بچے کی بھی ہے، اور تمام ایمان والوں کی فرائض ہے کہ ایک دوسرے کو علم سکھائے، چاہے اس کے پاس الف کا بھی علم ہو، با کا بھی علم ہو، تو بولو بھائی دوسرے تک پہنچا دے۔ کرو گے بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔